بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، آج کالرز ڈے ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے ہمارے ایک کالر ہیں وہ کینیڈا سے، اس سے پہلے ہم یہ بھی بتاتے تھے، ویسے نمبر بتا دو۔ 05128053031 ہمارا نمبر ہے، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہمیں کال کیجیے۔ اور فی الوقت آپ ہمیں وہ کینیڈا سے جو ہمارے کالر بہت دیر سے ہولڈ کیے ہوئے ہیں، پلیز ان سے بات کروا دیں۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی عثمان بات کر رہا ہوں کینیڈا سے۔ جی بھیا، آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے اور کافی ہفتوں سے میں ٹرائی کر رہا تھا، نہیں آج فون مل گیا۔ جی بارہ لانگ مارچ کے سلسلے سے مجھے بات کرنی تھی کہ جج تو باہر نہیں ہوں گے۔ ٹھیک۔ دوسرا صدر صاحب کے حوالے سے بات یہ کرنی تھی کہ نواز شریف صاحب ملک چھوڑ کے اس لیے گئے کیونکہ ہسٹری میں موجود تھا کہ ایک سیاستدان کو جو ہے لٹکا دیا گیا تھا۔ صدر کے حوالے سے، خاص طور پر آرمی کے حوالے سے، آج تک پچھلے 60 سال کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک۔ آج اگر یہ کام ہو جائے گا تو جو آج کا کپتان ہے، جو کل کا جنرل ہوگا، اس کے لیے یہ سامنے ایک مثال ہوگی، وہ 10 دفعہ سوچے گا آیا میں یہ کروں یا نہ کروں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے بھائی کہا ہے کہ لانگ مارچ کے نتیجے میں انہیں وہ بحال ہوتے نظر نہیں آتے۔ دوسرا یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا جانا ضروری تھا، ان یو کہ اگر وہ رہتے تو شاید ٹانگ دیا جاتا بھٹو صاحب کی طرح۔ اور تیسرا ان کی یہ خواہش ہے کہ مواخذہ ہو صدر صاحب کا، تاکہ آئندہ مواخذہ نہیں، ان کا کچھ اور مطلب بھی تھا۔ آرٹیکل 6 وہی اسی مواخذہ نہیں ہے، مواخذہ اور کی صاحب آپ درمیان میں بات کو ڈائلوٹ نہ کیا کریں، ان کا مواخذہ قطعا نہیں ہے، ان کو قطعا اس بات کا یہ نہیں ہے کہ مواخذہ کریں۔ پہلے مجھے اب میں نے ایک بات آرٹیکل 6 ان کا مقصد یہ تھا۔ آپ اپنی خواہشات پوری کر لیں، آپ بھی اور ہمارے کالر بھی۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میرا ویسے بھی آج کل دعاؤں کی طرف بہت توجہ ہوگی۔ صرف میں آپ سے آدھا سیکنڈ لینا چاہتا ہوں۔ دیکھو، میں بہت عرصہ مرشد کی تلاش میں رہا ہوں، مجھے آپ پیر پنجر صاحب لگ رہا ہے کہ مل رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی خط دیا ہے، خط میں انہوں نے یاد دہانی کرائی ہے، اخباروں کی انہوں نے کٹنگز لگائی ہیں کہ 17 فروری 1997 کو انہوں نے میاں نواز شریف کو مشورہ دیا تھا کہ وہ داڑھی رکھ لیں تو ان کی بچت ہو سکتی ہے۔ بقول ان کے یہ نہیں ہوا۔ داڑھی کے بعد وہ نواز شریف صاحب کو کچھ اس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے تصویر جو ہے، ایک منٹ بات سنو نا بھائی، دیکھو انہوں نے میری بات ایک بات کلیئر کر دیں۔ آپ یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ سر یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ آپ کی پتہ نہیں کس طرح کی منافقت ہے کہ آپ کسی کی عزت کر رہے ہیں یا اس کو مذاق کا تضییق کر رہے ہیں، اس کی مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر تو آپ عزت کر رہے ہیں کسی کی تو آپ کو مرشد کامل مل گیا ہے تو اس کے تذکرے اور اس کے اظہار کے کئی طریقے ہیں۔ بہرحال افسوس ہے، میں بہرحال یقیناً ایک گرو کی تلاش میں ہوں۔ انہوں نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ انہوں نے کٹنگز دی ہیں کہ 17 فروری کو یار انہوں نے ان کو کہا آپ داڑھی رکھ لیں۔ پیر پنجر کے ساتھ مل کے آپ ان کے آستان عالیہ میں چلے جائیں پنڈی میں۔ یار بات تو سن لو، ایک چھوٹی سی بات ہے اس میں۔ اب انہوں نے، اور وہ بچے نہیں، ان کو ہوا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں آپ کو 2 ٹوک الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ 27 ستمبر تک داڑھی رکھ لیں، ورنہ کبھی بھی تیسری مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے۔ آپ کو بھی نواز شریف پسند ہیں، میرے بھی ان کے بارے میں جذبات کو اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی ترقی ہو، عروج ہو، وہ چاہے ہم ان پہ کرٹیسزم بھی کرتے رہیں۔ اگر فرض کرو کہ پہلے ان کے ساتھ ایسا ہوا تو دیکھو نا، کوئی پتہ نہیں۔ دیکھیں، اگر وزیر اعظم بننے کے لیے، دیکھیں ہمارے پاس مثال بھی موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے صبح سرحد کے وزیر اعلیٰ اکرم خان درانی جو ہیں، جب وہ ان کو ڈیزگنیٹ کیا، ایشو تھا نہیں دیکھیں پولیٹیکل ایشو تھا، لیکن ایم کی یار حکومت تھی تو لیکن انہوں نے داڑھی رکھی نا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے، اگر وہ تیسری مرتبہ آپ کے اور جناب پیر پنجر صاحب کے مشورے پر عمل درآمد کرے تو اگر وزیر اعظم بن رہے، لوگوں نے وزیر اعظم بنانا ہے یا داڑھی نے وزیر اعظم بنانا ہے بھائی؟ اچھا دیکھو، جب ہمارے پاس ریشنل، جب صورتحال بہت ابسرڈ ہوئی ہو اور ہمارے پاس کوئی منطقی اور عقلی دلائل نہ ہو تو کوئی پتہ نہیں میں کوئی نسخہ چھپا ہوا ہو۔ داڑھی سے مولانا فضل الرحمان میں کیا اگر فرض کرو، خیر اہم جو بات ہے، مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم اپنے کالرز کو لکھتے ہیں جو ہمیں خطوط وغیرہ، ان کو یہ کہتے رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں کلیکٹیو ایشوز کے بارے میں برائے مہربانی ایک انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ٹائپ کر کے۔ مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے
کہ کھاریاں کے کچھ لوگوں نے مشترکہ مل کر، ایک لمبی لسٹ ہے، ظاہر ہے اس کا ہم نام نہیں دے سکتے، اور انہوں نے دیکھو تھوڑی سی انہوں نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کر کے باقاعدہ ہمیں ایک نقشہ بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اس نقشے میں انہوں نے کہا ہے کہ کھاریاں میں جو ہے جی ٹی روڈ کے ساتھ کیمپنگ گراؤنڈ ہے جس کا رقبہ تقریباً 60 ایکڑ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر 1253 فٹ جو ہے جگہ وہ کچھ ریٹائرڈ افسران کو دے دی گئی ہے. ریٹائرڈ افسران آپ کو پتہ ہی ہے کہاں سے ہوں گے، ہم ان کا نام نہیں لیتے. 14 بیگھے زمین ہے، اور وہاں پر ان لوگوں نے لاری اڈا، پیٹرول پمپ، سی این جی پمپ اور شاپنگ پلازاز بنائے ہیں، اور 8 لاکھ روپے فی مرلہ یہ زمین جو ہے فروخت ہو چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ زمین جو ہے یہ کیسے فروخت ہوئی، اس کا کیسے فیصلہ ہوا، کیا کوئی اشتہارات دیے گئے، لیز دیے گئے، کیسے دی گئی. آئی تھنک کہ اس میں ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری رپورٹنگ کے لوگ بھی اگر اس پہ کوئی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دیکھنے والوں کو جو ہمیں فون کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس طرح کے ہمیں ایشوز میرے پاس بھی ایک تجویز ہے. یہ جی طارق احمد خان نے جول ٹاؤن لاہور سے ہمیں لکھا ہے کہ زرداری صاحب کی جو قبرستان ڈپلومیسی تھی وہ بڑی کامیاب رہی تھی. اس وقت آپ الطاف حسین کے گئے، ان کے بھائی اور بھتیجے کی قبر پہ گئے، پھر میاں نواز شریف صاحب کی بھائی اور ان کے جو والد صاحب ان کی قبر پہ گئے. اب انہوں نے ان کو تجویز دی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں معاملات ٹھیک ہوں، ان کے جو حاسدین اور ان کے جو سیاسی مخالفین کی کمی ہو، تو 3 قبروں پر حاضری ضروری ہے. ان میں چودھری ظہور اللہ صاحب کی قبر ہے، جنرل ضیاء الحق صاحب کی قبر ہے، اور پرویز مشرف صاحب کے والد صاحب کی قبر ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ جنرل پرویز مشرف صاحب سے بھی ملنے کے لیے جائیں اور تمام ججوں کو ان کے عہدے پر اعلان مری کے مطابق بحال کریں، معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. کتنا سادہ سا فارمولہ، یہ فاروق نائک صاحب کو بھی اتنا آسان فارمولہ ملک میں پیپلز پارٹی کے مخالفین کی کمی کے لیے وہ بھی نہیں دے سکے. ایک ایسا بہرحال بھیا تمہیں روز بولتا پاکستان میں آصف علی زرداری صاحب کو کوئی نہ کوئی آپ نے چٹکی کاٹنی ہوتی ہے. وہ ایک کوٹا ہے آپ کا آج کا پورا ہو گیا یا ابھی اور ہوگا؟ کوٹے کے اوپر لے جائیں. 4 دن سے بہرحال میں جو کہہ رہا ہوں اجتماعی مسائل کے حوالے سے اس میں ایک اور خط ہے. اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے CSS کا امتحان کیا تھا. آئی ایم سوری انہوں نے اس کا سال نہیں لکھا کہ کون سے سال میں کیا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایلوکیشن نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد یہ لوگ الگ سے FPC کے ذریعے یہ لوگ جو FPSC کے ذریعے یہ لوگ علیحدہ امتحان کے ذریعے انکم ٹیکس آفیسر کی انہوں نے گریڈ 16 کی پوسٹیں حاصل کر لی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے CSS تو کیا ہوا ہے، اس میں ہم پاس بھی ہو گئے ہوئے تھے، ہماری ایلوکیشنز نہیں تھی، اب ہم وہاں انڈکٹ ہو چکے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں اب ریگولرائز CSS میں کیا جا رہا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 17 اکتوبر 2006 سے ان کا کیس جو ہے وہ یہ انڈر پروسیس ہے، اور ان کے بارے میں جو ہے ان کا معاملہ حل کر سکتے ہیں. ان کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہے کہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ تو اپنے پارٹی ورکرز کو برطرف خانے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے انہیں امید نہیں. انہوں نے خط لکھا تھا جناب صدر پاکستان کو، کہتے ہیں صدر صاحب نے ریکویسٹ وہ آرڈر پاس کیے تھے کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، انہوں نے کہا ان کی بات نہیں سنی گئی. کیا بات کر رہے ہیں؟ تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو کام صدر صاحب نہیں کر سکے، وزیر اعظم نہیں کر سکے، ان کی مہربانی ہے. ان کا خیال ہے مشتاق منہاس کے پروگرام میں وزیر اعظم صاحب نے ایک خواجہ صاحب ایسے بھی ہیں جن کو چیئرمین لگا دیا ہے MP1 اسکیل میں، تو کیوں نہیں کر سکتے یار؟ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ ایک کسی کو مجھے ان کا ایگزیکٹ اب نام نہیں ہے یاد، وہ کسی ٹریننگ کے ادارے کے چیئرمین لگے، وہ ان کے جیل کے ساتھی تھے، وہ بھی ایک مقدمہ بھگت رہے تھے، واپس آ کے انہوں نے ان کو لگا دیا ہے. اور اس کے علاوہ یار آج وہ جو آپ چکے وہ دیتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی نے کہا کہ جی آپ ہمیں پوسٹل ایڈریس دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ ابھی ای میل کے ساتھ اتنے فرینڈلی بھی آتی ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم تردد کرتے ہیں، پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم فون پہ بات کریں، فون آپ کا ملتا نہیں. ابھی ہم جو کراچی میں تھے ہر آدمی نے یہی گلہ کیا